محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بوڑھی سکینہ کے پاس 3 ننھی بچیاں تھیں۔ گاؤں میں کوئی نہیں جانتا تھا یہ 3 بچیاں کس کی ہیں۔ ہر بار گاؤں کے چودھری دلاور حسین کی اکلوتی بیٹی نازش آدھی رات کو منہ سر لپیٹ کر آتی اور اپنی نومولود بچی اماں سکینہ کے حوالے کر دیتی، اور پھر گاہے بگاہے ان کے لیے خرچ پانی بھی بھیج دیا کرتی تھی۔ اماں سکینہ آج تک جان نہیں پائی تھی کہ نازش ایسا کیوں کرتی ہے۔ تیسری بچی کی بار اماں نے نازش سے پوچھ ہی لیا، اور نازش کا جواب سن کر وہ بوڑھی عورت بلک بلک کر روئی تھی، کیونکہ بوڑھی سکینہ کے پاس اب 3 ننھی بچیاں تھیں۔ گاؤں میں کوئی نہیں جانتا تھا وہ تینوں کس کی بیٹیاں ہیں۔ پہلی بچی جب اس کے گھر آئی تھی تو لوگ کئی مہینے یہی سمجھتے رہے تھے کہ شاید سکینہ کی کسی دور کی رشتہ دار عورت نے غربت کی وجہ سے اپنی بچی اس کے پاس چھوڑ دی ہے۔ دوسری بچی آئی تو لوگوں کی زبانیں چلنے لگیں، مگر سکینہ نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ اب تیسری بار بھی وہی ہوا تھا۔ آدھی رات گزر چکی تھی، باہر سرد ہوا میں کھیتوں کی نمی گھلی ہوئی تھی، اور سکینہ اپنی چھوٹی سی کچی حویلی کے صحن میں بچھے تخت پر اونگھ رہی تھی کہ دروازے پر 3 ہلکی دستکیں ہوئیں۔ سکینہ کی آنکھ فوراً سے کھل گئی۔ اسے جیسے پہلے ہی معلوم تھا کہ باہر کون ہوگا۔ وہ لالٹین اٹھا کر دروازے تک پہنچی۔ کنڈی کھولی تو سامنے چودھری دلاور حسین کی اکلوتی بیٹی نازش کھڑی تھی۔ اس نے سیاہ چادر سے اپنا سر اور آدھا چہرہ لپیٹ رکھا تھا۔ بازوؤں میں سفید کپڑے میں لپٹی ایک نومولود بچی تھی۔ نازش کے قدم کانپ رہے تھے۔ سکینہ نے دروازہ بند کیا اور اسے اندر لے آئی۔ نازش نے بچی سکینہ کی گود میں دیتے ہوئے بس اتنا کہا، اماں اسے بھی اپنے پاس رکھ لو۔ سکینہ نے نومولود کا ننھا سا چہرہ دیکھا۔ بچی سو رہی تھی۔ اس کی ناک اور ماتھے کی بناوٹ دیکھتے ہی سکینہ کے دل میں وہی پرانا سوال پھر اٹھا جسے وہ پہلے 2 بار دبا چکی تھی۔ اس نے بچی کو چارپائی پر رکھا اور نازش کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ نازش، آج تم مجھے سچ بتا کر جاؤ گی۔ پہلی بچی لائی تو میں نے سوال نہیں کیا، دوسری لائی تو بھی تمہاری مجبوری سمجھ کر خاموش رہی، اب یہ تیسری بچی ہے۔ تم رات کے اندھیرے میں آتی ہو، چند مہینے کا خرچ دے کر جاتی ہو، اور پھر کئی ہفتے نظر نہیں آتی۔ آخر یہ بچیاں کس کی ہیں؟ نازش نے چند لمحے سکینہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، پھر اچانک اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ سکینہ کے سامنے زمین پر بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر رونے لگی۔ سکینہ گھبرا گئی۔ اس نے جھک کر نازش کے کندھے پکڑے۔ نازش نے ہچکیوں کے درمیان کہا، اماں یہ تینوں میری بیٹیاں ہیں۔ سکینہ جیسے پتھر کی ہوگی۔ نازش نے اگلا جملہ کہا تو بوڑھی عورت کی ٹانگوں سے جان نکل گئی۔ میرے شوہر کو بتایا گیا ہے کہ میری تینوں بیٹیاں پیدائش کے فوراً بعد مر گئی تھیں۔ سکینہ چند لمحے کچھ بول ہی نہ سکی، پھر اس کے منہ سے صرف اتنا نکلا، یا اللہ۔ وہ نازش کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے نومولود کی طرف دیکھا، پھر دوسرے کمرے کی طرف جہاں 6 سالہ نور اور 3.5 سالہ مہرین ایک ہی بستر پر سو رہی تھی۔ سکینہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے پہلی بار سمجھ آیا کہ نازش ہر بار بچی دیتے ہوئے اس طرح سے کیوں کانپتی تھی، جیسے اپنا دل نکال کر اس کے حوالے کر رہی ہو۔ مگر اسی لمحے ایک اور سوال سکینہ کے ذہن میں آیا، اگر یہ بچیاں نازش کی تھیں تو ان کے باپ سے کیوں چھپائی گئی تھیں؟ اور سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ نازش کا شوہر سلیم آخر اپنی زندہ بیٹیوں کو مردہ کیوں سمجھ رہا تھا؟ سکینہ نے سخت لہجے میں پوچھا، یہ سب کس نے کیا؟ نازش نے نظریں جھکا لیں۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی، میرے ابا کہتے ہیں یہی میرے گھر کو بچانے کا ایک واحد راستہ تھا۔
سکینہ نے بے چینی سے اسے دیکھا۔ اگلی بات نے تو اس کے ہوش اڑا کر رکھ دیے تھے۔ چودھری دلاور حسین پورے علاقے میں عزت دار، با اثر اور اپنی بیٹی پر جان چھڑکنے والے باپ کے طور پر مشہور تھا۔ نازش کی شادی بھی اس نے بڑی دھوم دھام سے کی تھی۔ سلیم شہر کے ایک اچھے اسکول میں استاد تھا۔ خاندان دولت میں دلاور حسین کے برابر نہیں تھا، مگر پڑھا لکھا، شریف اور باعزت سمجھا جاتا تھا۔ شادی کے وقت بھی کئی لوگوں نے کہا تھا کہ چودھری نے اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے حسب نسب اور دولت کی پرواہ نہیں کی۔ سکینہ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، تمہارے ابا؟ نازش فوراً سے بولی، اماں ابھی مجھ سے زیادہ مت پوچھیں، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ سلیم بیٹی نہیں چاہتا تھا۔ پہلی بار جب نور پیدا ہوئی تو ابا نے مجھے بتایا کہ سلیم نے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر لڑکی کو گھر لایا گیا تو وہ مجھے واپس چودھری حویلی بھیج دے گا۔ سکینہ نے حیرت سے پوچھا، سلیم نے یہ بات تمہارے سامنے کہی تھی؟ نازش خاموش ہو گئی۔ سکینہ نے دوبارہ پوچھا تو اس نے آہستہ سے سر نفی میں ہلایا، نہیں، ابا نے بتایا تھا۔ نازش نے اس رات سکینہ کو پوری بات نہیں بتائی۔ وہ کمزور بھی تھی اور خوف زدہ بھی۔ اس نے نومولود کے کپڑوں کے ساتھ ایک لفافہ سکینہ کو دیا، جس میں چند ہزار روپے اور بچی کے لیے دودھ کی بوتل، 2 جوڑے اور ایک چھوٹی سی چاندی کی پازیب تھی۔ جاتے ہوئے اس نے سکینہ کے ہاتھ پکڑے اور کہا، کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بچیاں میری ہیں، خاص طور پر ابا کو۔ یہ نہ پتہ چلے کہ میں نے تمہیں اصل بات بتا دی ہے۔ سکینہ نے چونک کر پوچھا، مگر وہ تو جانتے ہیں کہ بچیاں میرے پاس ہیں۔ نازش نے کہا، پہلے 2 کے بارے میں جانتے ہیں، تیسری کے بارے میں انہیں لگتا ہے کہ میں اسے شہر کی ایک عورت کے حوالے کر آئی ہوں۔ میں سیدھی یہاں چلی آئی ہوں، اگر وہ پوچھیں تو کہنا کوئی بچی نہیں آئی۔ یہ کہہ کر نازش چلی گئی تھی۔ سکینہ پوری رات نہیں سوئی، کبھی نومولود کو دیکھتی، کبھی دوسرے کمرے میں سوتی دونوں بچیوں کو۔ 6 سالہ نور بہت سمجھدار تھی، وہ سکینہ کو دادی کہتی تھی، مہرین اسے اماں کہتی تھی، کیونکہ جب سے اس نے بولنا سیکھا تھا اسی نام سے پکارتی آئی تھی۔ وہ دونوں کو یہی بتایا گیا تھا کہ ان کی ماں بہت دور رہتی ہے اور ایک دن انہیں لینے آئے گی۔ نور کبھی کبھی پوچھتی تھی کہ اس کی ماں کتنی دور ہے، مگر سکینہ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ اگلی صبح سکینہ نے تیسری بچی کا نام عائشہ رکھا۔ گاؤں والوں کو بتایا کہ ایک ضرورت مند خاندان بچی چھوڑ گیا ہے۔ لوگوں نے کچھ دن باتیں کی، پھر خاموش ہو گئے۔ سکینہ کے لیے اصل مشکل لوگوں کی باتیں نہیں تھی، اصل مشکل وہ سوال تھا جو اب اس کے دل میں گھر کر گیا تھا، کیا واقعہ سلیم نے اپنی بیٹیوں کو قبول کرنے سے انکار کیا تھا؟ اسے سلیم کی زیادہ جان پہچان نہیں تھی، مگر جتنی بار وہ شادی کے بعد نازش کے ساتھ گاؤں آیا، سکینہ نے اسے نرم مزاج اور بچوں سے محبت کرنے والا آدمی ہی دیکھا تھا۔ ایک بار تو اس نے سکینہ کے صحن میں کھیلتے محلے کے بچوں کے لیے شہر سے کتابیں بھی لا کر دی تھی۔ سکینہ کو یاد تھا کہ نور صرف 8 ماہ کی تھی تو سلیم ایک دفعہ اتفاق سے اس کے گھر کے سامنے سے گزرا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اندر اس کی اپنی بیٹی ہے۔ اس نے صحن میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنی تو دروازے کے باہر کھڑے ہو کر پوچھا تھا، اماں سکینہ بچہ بیمار تو نہیں؟ سکینہ نے اس بار دروازہ نہیں کھولا تھا۔ اب اسے وہ بات بار بار یاد آنے لگی تھی۔ 2 ہفتے کے بعد نازش دوبارہ آئی۔ اس بار دن ڈھلنے کے بعد وہ عائشہ کو سینے سے لگا کر کافی دیر خاموش بیٹھی رہی۔ نور اور مہرین کو دیکھتی رہی، مگر انہیں اپنے پاس نہیں بلایا۔ نور دروازے کے پاس کھڑی اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس نے پوچھا کہ آپ ہر دفعہ ہمیں دیکھ کر روتی کیوں ہیں؟ نازش کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ سکینہ نے فوراً نور کو اندر بھیج دیا۔
نازش نے آنکھیں صاف کیں اور کہا، اماں اب نور بڑی ہو رہی ہے، اسے زیادہ دیر کچھ چھپایا نہیں جا سکے گا۔ سکینہ نے جواب دیا، اس لیے کہتی ہوں کہ مجھے پورا سچ بتا دو، مجھے خود بھی کہاں معلوم ہے۔ سکینہ چونک گئی۔ نازش نے پہلی بار بتایا کہ 6 سال پہلے جب نور پیدا ہوئی تھی تو وہ اپنے والد کے شہر والے ایک نجی زچہ خانہ میں داخل تھی۔ سلیم رات بھر ہسپتال میں موجود رہا تھا۔ بچی صبح کے وقت پیدا ہوئی تھی۔ نازش نے اپنی بیٹی کو چند منٹ کے لیے دیکھا بھی تھا، اس کے بعد اسے دوا دے کر سلا دیا گیا۔ جب آنکھ کھلی تو اس کے والد دلاور حسین پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ بچی بالکل ٹھیک ہے، مگر سلیم نے لڑکی ہونے کا سن کر ہنگامہ کیا ہے، وہ بچی کو اپنے گھر لے جانے پر تیار نہیں۔ نازش نے اسی وقت سلیم سے ملنے کی ضد کی، مگر دلاور نے کہا کہ وہ غصے میں ہسپتال سے جا چکا ہے، اور اسی شام دلاور نے نازش کے سامنے 2 راستے رکھے، یا بچی کو کسی محفوظ جگہ دے دو اور سلیم کے گھر واپس چلی جاؤ، یا بچی کے ساتھ لے کر ہمیشہ کے لیے اپنے شوہر کا گھر چھوڑ دو۔ نازش نے روتے ہوئے کہا تھا کہ وہ بچی کے ساتھ رہ لے گی، مگر دلاور نے اسے خوف دلایا کہ ایک طلاق یافتہ عورت اور نومولود بچی کے لیے زندگی کتنی مشکل ہوگی۔ پھر اس نے کہا کہ وہ کچھ وقت کے لیے بچی کسی قابل اعتماد عورت کے پاس رکھوا دے، جب سلیم کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو وہ واپس لے لیں گے۔ نازش نے سکینہ کا نام لیا۔ دلاور مان گیا، مگر شرط رکھی کہ سلیم کو بتایا جائے گا کہ بچی مر گئی ہے۔ سکینہ نے پوچھا، تم نے یہ شرط کیسے مان لی؟ نازش کی آنکھیں بھر رہی۔ اس نے کہا، اماں میں اس وقت 22 سال کی تھی، ابھی بچہ پیدا ہوا تھا، جسم میں جان نہیں تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ میرے ابا دنیا میں سب سے زیادہ میری بھلائی چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ صرف چند ہفتوں کی بات ہے، مگر وہ چند ہفتے 6 سال بن گئے۔ سکینہ نے پوچھا، پھر تم نے کبھی سلیم سے سیدھی بات نہیں کی؟ نازش نے تلخی سے ہنس کر کہا، کی تھی۔ گھر واپس گئی تو وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ میں سمجھتی رہی کہ وہ اپنی بیٹی کو مروا دینے کے جرم سے شرمندہ ہے۔ وہ سمجھتا رہا میں بچی کی موت کا الزام اس پر رکھ رہی ہوں۔ دونوں کے درمیان ایک دیوار بن گئی۔ جب میں نے اس سے کہا، اگر وہ لڑکی ہوئی تو کیا تم اسے قبول کرتے؟ اس نے غصے میں کہا کہ اب جو نہیں ہے اس پر بحث کر کے کیا ملے گا۔ مجھے یہی لگا کہ ابا نے سچ کہا تھا۔ سکینہ خاموش ہو گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ ایک جملہ، ایک غلط سمجھ اور ایک تیسرے شخص کی بات نے 2 انسانوں کے درمیان کتنی بڑی خلیج بنا دی۔ نازش نے بتایا کہ دوسرے حمل کے وقت سلیم کا رویہ پہلے سے بہتر ہو گیا۔ وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا، دوائیاں یاد رکھتا، اور رات کو اس کے لیے دودھ تک گرم کرتا تھا۔ نازش کے دل میں کئی بار خیال آیا کہ شاید پہلی بار جو ہوا وہ غصے کا لمحہ تھا، شاید اس بار سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر مہرین کی شادی کے وقت دن اور پیدائش کے دن پھر وہی سب ہوا۔ اس بار دلاور حسین ہسپتال کے انتظامات خود دیکھ رہے تھے۔ بچی پیدا ہوئی۔ نازش نے اسے دیکھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد والد نے آ کر کہا کہ سلیم نے فون پر صاف کہہ دیا ہے کہ دوسری لڑکی گھر نہیں آئے گی۔ نازش نے فون مانگا، مگر دلاور نے بتایا کہ سلیم غصے میں اپنا فون بند کر چکا ہے۔ 2 گھنٹے کے بعد سلیم ہسپتال آیا، مگر نازش کو بتایا گیا کہ بچی کی حالت خراب ہوئی اور وہ بچ نہ سکی۔ نازش نے سکینہ کو بتایا کہ اس دن پہلی بار اسے اپنے والد سے بھی خوف محسوس ہوا، کیونکہ دلاور نے اسے سختی سے کہا تھا کہ اگر وہ سلیم کو حقیقت بتائے گی تو دونوں بچیوں کی جگہ بدل جائے گی اور وہ زندگی بھر انہیں نہیں ڈھونڈ سکے گی۔ سکینہ نے غصے میں کہا، اور تم نے یقین کر لیا؟ نازش نے سر جھکا لیا، اماں میرے پاس نور پہلے ہی تمہارے پاس تھی، میں جانتی تھی ابا اسے کہیں بھی بھیج سکتے ہیں۔
میرے پاس نہ اپنا پیسہ تھا نہ کوئی ایسا آدمی جس پر میں بھروسہ کر سکتی۔ میں ڈر گئی۔ سکینہ نے پہلی بار نازش کو صرف چودھری کی امیر بیٹی کے طور پر نہیں، ایک کمزور اور خوفزدہ عورت کے طور پر دیکھا۔ پھر بھی اس کے دل میں ایک بات کھٹک رہی تھی۔ اگر دلاور واقعی سلیم سے بیٹیاں چھپا رہا تھا تو وجہ صرف یہ کیسے ہو سکتی تھی کہ سلیم لڑکیاں نہیں چاہتا؟ دلاور کو اس جھوٹ سے کیا مل رہا تھا؟ اگلے چند مہینے خاموشی سے گزرے۔ نازش ہر 2-3 ہفتے بعد آتی، بچوں کے لیے پیسے اور ضرورت کی چیزیں دیتی اور واپس چلی جاتی۔ عائشہ تیزی سے بڑھنے لگی، نور سکول جانے لگی۔ سکینہ نے اسے گاؤں کے سرکاری سکول میں داخل کرا دیا۔ داخلے کے فارم میں والدہ اور والد کے نام کی جگہ سکینہ نے اپنے مرحوم بیٹے اور بہو کے نام لکھوا دیے تاکہ کوئی سوال نہ کرے۔ اس جھوٹ نے اسے اندر سے بہت توڑا، مگر وہ بچیوں کی حفاظت کے لیے اسے ضروری سمجھتی رہی۔ ایک دن نور جب سکول سے واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں نئی کتابوں کا ایک خوبصورت پیکٹ تھا۔ سکینہ نے پوچھا، یہ کہاں سے آیا؟ نور نے بتایا، سکول کے باہر ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس نے کہا، یہ کتابیں ان بچوں کے لیے ہیں جنہیں پڑھنا پسند ہے۔ سکینہ کے دل میں کھٹکا ہوا۔ اس نے کتابوں کے اندر دیکھا تو ایک چھوٹا سا کاغذ ملا جس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، تینوں کے لیے۔ سکینہ کا دل زور سے دھڑکا۔ تینوں کا مطلب کون جانتا تھا؟ اس نے اگلی بار نازش کو کاغذ دکھایا تو نازش کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے فوراً سے پوچھا، اس آدمی کا حلیہ کیسا تھا؟ نور نے بتایا کہ درمیانہ قد، ہلکی داڑھی اور بھورے رنگ کی قمیض۔ نازش کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ سلیم اکثر ایسی ہی داڑھی رکھتا تھا۔ نازش نے گھبرا کر کہا، اماں، اگر وہ یہاں تک پہنچ گیا ہے تو بچیوں کو کچھ دن کے لیے کہیں اور لے جاؤ۔ سکینہ نے ناراضگی سے کہا، اگر وہ ان کا باپ ہے تو کیوں لے کر جاؤں؟ نازش نے تیز لہجے میں کہا، کیونکہ مجھے نہیں معلوم وہ انہیں لینے آیا ہے یا انہیں پھر مجھ سے دور کرنے۔ سکینہ نے پہلی بار اتنی سختی سے جواب دیا، تم 6 سال سے جو کچھ مانتی آ رہی ہو اس میں سے ایک بات بھی تم نے سلیم کے منہ سے نہیں سنی۔ نازش خاموش ہو گئی۔ چند دن کے بعد سکینہ کے گھر ایک اور عجیب واقعہ ہوا۔ مہرین کو تیز بخار ہو گیا۔ گاؤں کے ڈاکٹر نے شہر لے جانے کا کہا۔ سکینہ کے پاس اس وقت اتنے پیسے نہیں تھے اور نازش 2 ہفتے سے نہیں آئی تھی۔ وہ پریشان بیٹھی تھی کہ دوپہر کو ایک موٹر سائیکل پر نوجوان لڑکا آیا۔ اس نے ایک لفافہ دیا اور کہا، کسی صاحب نے بچوں کے علاج کے لیے بھیجا ہے۔ لفافے میں 20,000 روپے تھے، نام کوئی نہیں تھا۔ سکینہ نے لڑکے سے پوچھا کہ کس نے بھیجا ہے، مگر وہ صرف اتنا کہہ سکا کہ شہر سے ایک آدمی نے اسے بس اسٹینڈ پر روک کر پتہ دیا تھا۔ سکینہ نے وہ رقم مہرین کے علاج میں استعمال کی، مگر اس کے بعد اس کا شک یقین میں بدلنے لگا کہ کوئی ایسا شخص بچیوں کے بارے میں جانتا ہے جو نازش نہیں تھا۔ مہرین صحت مند ہو گئی۔ 1 ہفتے کے بعد سکینہ گاؤں کے بازار سے واپس آ رہی تھی کہ اس نے سڑک کے دوسرے کنارے ایک آدمی کو دیکھا، وہی آدمی جو شادی کے بعد کئی بار نازش کے ساتھ گاؤں آیا تھا، سلیم۔ وہ دور کھڑا سکینہ کے گھر کی سمت دیکھ رہا تھا۔ سکینہ رک گئی۔ سلیم کی نظر اس پر پڑی تو وہ چند قدم آگے آیا، مگر پھر جیسے اپنا ارادہ بدل کر رک گیا۔ سکینہ نے خود اس کے پاس جا کر پوچھا، یہاں کیوں چلے آئے ہو؟ سلیم نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر کہا، اماں، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ سکینہ کا دل تیزی سے دھڑکا۔ سلیم نے جیب سے ایک پرانی تصویر نکالی۔ تصویر میں نازش اپنی پہلی حمل کے دنوں میں ایک باغ میں کھڑی تھی۔ سلیم نے تصویر کے پیچھے انگلی رکھ کر کہا، میری پہلی بیٹی اگر زندہ ہوتی تو آج تقریباً 6 سال کی ہوتی۔ سکینہ کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اس نے خود کو سنبھالا اور پوچھا، یہ بات مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو؟ سلیم نے کہا،
کیونکہ مجھے پچھلے 3 مہینوں سے لگ رہا ہے کہ میری بیٹی شاید مری ہی نہیں تھی۔ سکینہ نے جان بوجھ کر سخت لہجہ اختیار کیا۔ تمہیں 6 سال بعد خیال آیا؟ سلیم کی آنکھوں میں شرمندگی ابھری۔ اس نے کہا، شک مجھے دوسری بچی کے بعد بھی ہوا تھا، مگر میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ دونوں دفعہ مجھے بتایا گیا کہ بچیاں پیدائش کے کچھ گھنٹوں بعد نہیں رہیں۔ نازش مجھ سے بات نہیں کرتی تھی اور اس کے والد ہر ایک چیز اپنے ہاتھ میں لے لیتے تھے۔ میں سمجھتا رہا وہ اپنے غم میں مجھے ذمہ دار سمجھ رہی ہے۔ سکینہ نے پوچھا، تم نے کبھی لاش کیوں نہیں دیکھی؟ سلیم نے جواب دیا، پہلی بار مجھے بتایا گیا تھا کہ بچی کی حالت بگڑنے پر اسے دوسرے یونٹ لے گئے تھے۔ پھر دلاور صاحب نے کہا کہ ہسپتال والوں نے تدفین کا بندوبست کر دیا ہے۔ میں ٹوٹا ہوا تھا، زیادہ سوال نہیں کر سکا۔ دوسری بار میں نے ضد کی تو مجھے ایک بند کفن دکھایا گیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ کفن غیر معمولی طور پر ہلکا تھا۔ سکینہ کی سانس رک گئی۔ سلیم نے کہا، اصل شک مجھے تیسری بار ہوا۔ سکینہ چونکی۔ سلیم نے نظریں جھکا کر کہا، 2 ماہ پہلے ہماری تیسری بیٹی پیدا ہوئی۔ پھر مجھے بتایا گیا وہ نہیں بچی، مگر اس بار میں ہسپتال کے ریکارڈ روم گیا۔ وہاں اس تاریخ پر کسی نومولود بچی لڑکی کی موت درج ہی نہیں تھی۔ سکینہ کچھ نہ بولی۔ سلیم نے آگے کہا، میں نے پرانے ریکارڈ بھی نکلوانے شروع کیے۔ پہلی 2 پیدائشوں کے کاغذات بھی ادھورے تھے، کچھ صفحات غائب تھے، مگر پھر مجھے ایک نرس ملی جس نے صرف اتنا کہا، اگر میں واقعی اپنی بیٹیوں کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں تو اپنے سسر کے پرانے گاؤں میں دیکھوں۔ میں یہاں آیا، پھر میں نے آپ کے گھر کے باہر 3 بچیاں دیکھیں۔ سکینہ نے غصے کا دکھاوا کرتے ہوئے کہا، اور تم نے بچوں کے پیچھے جاسوسی شروع کر دی؟ سلیم نے فوراً سر جھکا لیا۔ میں انہیں ڈرانا نہیں چاہتا تھا، میں صرف یقین کرنا چاہتا تھا۔ سکینہ نے پوچھا، کتابیں تم نے بھیجی تھیں؟ سلیم نے کہا، ہاں۔ مہرین کے علاج کے پیسے؟ سلیم نے پھر ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد اس نے ایک ایسی بات کہی جس نے سکینہ کے دل کو مزید الجھا دیا۔ اس نے کہا، اماں، اگر وہ بچیاں میری نہیں بھی ہیں تو بھی میں انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، مگر اگر ان میں سے ایک بھی میری بیٹی ہوئی تو میں صرف ایک بات جاننا چاہتا ہوں، نازش نے مجھ سے انہیں کیوں چھپایا ہے؟ سکینہ کے پاس جواب تھا، مگر اس نے نہیں دیا۔ اسے نازش سے کیا گیا وعدہ یاد تھا۔ اس نے سلیم کو واپس جانے کو کہا۔ سلیم نے جاتے ہوئے ایک چھوٹا سا ڈبہ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ کہا، اگر کبھی آپ کو لگے کہ مجھے سچ جاننے کا حق ہے تو یہ نازش کو دے دیجیے گا۔ رات کو سکینہ نے ڈبہ کھولا۔ اندر بچوں کی 3 چھوٹی چاندی کی پازیبیں تھیں۔ پہلی 2 پر تاریخ کندہ تھی، وہی تاریخیں جب نور اور مہرین پیدا ہوئی تھیں۔ تیسری پر 2 ماہ پہلے کی تاریخ تھی۔ ساتھ 3 چھوٹے کاغذ تھے جن پر سلیم نے ہر بچی کے نام لکھے تھے۔ پہلی کے لیے ہنا، دوسری کے لیے زویا، تیسری کے لیے مریم۔ سکینہ دیر تک وہ کاغذ دیکھتی رہی جس آدمی کے بارے میں اسے بتایا گیا تھا کہ وہ بیٹی کا چہرہ تک دیکھنا نہیں چاہتا۔ اس نے ہر بچی کے نام پہلے سے ہی سوچ رکھا تھا۔ اگلی بار نازش آئی تو سکینہ نے ڈبہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ پازیب دیکھتے ہی نازش کے ہاتھ منہ پر چلے گئے۔ وہ جیسے سانس لینا بھول گئی۔ سکینہ نے کہا، یہ سلیم دے کر گیا ہے۔ نازش نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ یہاں آیا تھا؟ سکینہ نے کہا، ہاں۔ نازش نے پہلی پازیب اٹھائی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، یہ جھوٹ ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ سکینہ نے کہا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ نازش نے بتایا کہ پہلی پیدائش سے 1 ہفتہ پہلے سلیم واقعی بازار سے چاندی کی پازیب خرید کر لایا تھا، مگر نازش نے کبھی وہ پازیبیں نہیں پہنی۔ دیکھیں، دلاور نے اسے بتایا تھا کہ سلیم نے غصے میں انہیں پھینک دیا۔
سکینہ نے پوچھا، اور تم نے پھر بھی اپنے ابا کی ہر ایک بات مان لی؟ نازش پھٹ پڑی، اماں آپ کو لگتا ہے میں نے سوال نہیں کیے؟ میں نے کیے تھے، ہر دفعہ کوئی ایسا ثبوت میرے سامنے رکھ دیا جاتا جس سے مجھے سلیم ہی غلط لگتا۔ پہلی بار اس کا ایک پیغام مجھے دکھایا گیا جس میں لکھا تھا کہ لڑکی کو گھر نہ لانا۔ دوسری بار اس کی آواز کی ریکارڈنگ سنائی گئی جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ وہ دوبارہ یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ تیسری بار مجھے اس کے دستخط والا کاغذ دکھایا گیا کہ بچے کی ذمہ داری نازش کے والدین سنبھالیں گے۔ سکینہ نے فوراً سے پوچھا، وہ کاغذ تمہارے پاس ہے؟ نازش نے کہا، ابا کے دفتر میں ہوگا۔ سکینہ نے کہا، کبھی سلیم کے اصل دستخط سے ملا کر دیکھا؟ نازش خاموش ہو گئی۔ پہلی بار اس کے چہرے پر خوف کے ساتھ شک بھی آیا۔ اسی رات نازش نے سکینہ کو ایک اور بات بتائی۔ کچھ ماہ سے دلاور حسین اس پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ سلیم سے علیحدگی اختیار کر لے۔ ان کا کہنا تھا کہ 3 بچوں کے صدمے نے رشتے کو ختم کر دیا ہے۔ سلیم اب پہلے کے جیسا نہیں رہا اور وہ شاید دوسری شادی کرنے والا ہے۔ انہوں نے اپنے بھتیجے فہد کا بھی ذکر کئی دفعہ کیا تھا جو دلاور حسین کے کاروبار میں ہاتھ بٹاتا تھا۔ نازش نے کبھی اسے سنجیدگی سے نہیں لیا، مگر اب اسے لگنے لگا تھا کہ شاید ہر بات ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ سکینہ نے پوچھا، کیا تمہارے ابا کو شروع سے ہی سلیم پسند نہیں تھا؟ نازش نے کہا، شادی سے پہلے نہیں۔ وہ کہتے تھے کہ استاد کی تنخواہ پر ان کی بیٹی کیسے رہے گی، مگر میں نے ضد کی تو مان گئے۔ شادی کے بعد ظاہری طور پر انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی۔ چند دن کے بعد نازش نے پہلی بار خود حقیقت جاننے کی کوشش کی۔ اس نے سلیم کے فون پر رابطہ نہیں کیا کیونکہ اسے ڈر تھا کہیں وہ واقعی اس کے والد کی باتیں سچ ثابت نہ کر دیں۔ اس کی بجائے وہ نجی ہسپتال چلی گئی جہاں تینوں بچیاں پیدا ہوئی تھیں۔ 6 سال پرانے ریکارڈ آسانی سے نہیں ملا کرتے۔ نازش نے اپنے والد کا نام استعمال کیا تو عملہ فوراً محتاط ہو گیا۔ ایک بوڑھی آیا نے اسے پہچان لیا۔ نازش نے پہلی پیدائش کا ذکر کیا تو عورت کی آنکھوں میں عجیب سا خوف آیا۔ اس نے فوراً سے کہا، بی بی پرانی باتیں کریدنے سے کیا فائدہ؟ نازش نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس عورت کا نام بشیرہ تھا۔ پہلی اور دوسری دونوں پیدائش کے وقت وہ ڈیوٹی پر تھی۔ نازش نے پوچھا، میری بچیوں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ بشیرہ نے انہیں کچھ نہیں بتایا، پھر صرف اتنا کہا کہ تمہارے ابا سے پوچھو۔ نازش کے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ باہر نکلتے ہوئے اسے ایک اور چیز نظر آئی۔ ریکارڈ کاؤنٹر کے پاس ایک پرانا رجسٹر کھلا پڑا تھا۔ اس میں تیسری بچی کی پیدائش تاریخ اور نازش کا نام موجود تھا، اور بچے کی حالت کے خانے میں زندہ اور صحت مند لکھا تھا۔ نازش کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس نے موبائل سے تصویر لے لی۔ اسی لمحے ایک ملازم نے رجسٹر بند کر دیا اور کہا، اسے یہاں رکنے کی اجازت نہیں ہے۔ نازش سیدھی سکینہ کے پاس چلی گئی۔ اس نے تصویر دکھائی۔ سکینہ نے کہا، اب بھی تمہیں سلیم سے زیادہ اپنے ابا پر یقین ہے؟ نازش نے جواب نہیں دیا۔ اگلے دن حویلی میں ماحول بدل گیا۔ دلاور حسین کو معلوم ہو چکا تھا کہ نازش ہسپتال گئی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد انہوں نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ نازش اندر گئی تو میز پر کچھ کاغذات پڑے تھے۔ دلاور نے کہا، میں تمہارے لیے بہت برداشت کر چکا ہوں۔ اب سلیم سے قانونی علیحدگی کے کاغذ آ گئے ہیں، دستخط کر دو۔ نازش نے کاغذ اٹھایا۔ نیچے سلیم کے دستخط موجود تھے۔ اس کا دل بیٹھ گیا۔ چند گھنٹے پہلے تک وہ سوچ رہی تھی کہ شاید سلیم بھی اس کی طرح دھوکے کا شکار ہے، مگر کاغذ دیکھتے ہی اسے پرانے خدشے واپس آ گئے۔ اس نے پوچھا، یہ اس نے خود بھیجے ہیں؟ دلاور نے کہا، اور کون بھیجے گا؟ وہ اب تمہیں نہیں رکھنا چاہتا۔ 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں، تینوں چلی گئیں۔ اس رشتے میں بچا ہی کیا ہے؟ نازش نے پہلی بار اپنے والد کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، ابا تینوں بچیاں زندہ ہیں۔
کمرے میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی جیسے کسی نے ہوا روک دی ہو۔ دلاور حسین کا چہرہ بدل گیا، مگر صرف ایک لمحے کے لیے۔ پھر انہوں نے سخت لہجے میں کہا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ نازش نے موبائل فون نکال کر ہسپتال کے رجسٹر کی تصویر دکھائی۔ دلاور نے تصویر دیکھی، پھر موبائل فون میز پر رکھ دیا۔ انہوں نے غصے کی بجائے بہت ٹھنڈے لہجے میں کہا، تم نے سکینہ کو سب بتا دیا ہے نا؟ نازش کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسے پہلی بار یقین ہوا کہ اس کے والد کو حقیقت معلوم ہے۔ اس نے کہا، ابا، آپ نے سلیم سے میری بچیاں کیوں چھپائیں؟ دلاور نے سیدھا جواب دینے کی بجائے کہا، میں نے تمہیں برباد ہونے سے بچایا ہے۔ نازش چیخ پڑی، میری زندہ بچیوں کو مردہ قرار دینا مجھے بچانا ہے؟ دلاور نے دروازہ بند کیا اور کہا، آواز نیچی رکھو۔ تمہیں معلوم بھی ہے میں نے کتنی مشکلوں سے تمہاری زندگی سنبھالی۔ تم نے ایک معمولی استاد سے شادی کرنے کی ضد کی، میں نے عزت کی خاطر مان لیا۔ پھر پہلی اولاد بھی لڑکی۔ سلیم کے گھر والوں نے پہلے ہی باتیں شروع کر دی تھیں کہ میری جائیداد ایک دن ان کے بچوں کے نام ہوگی۔ نازش نے حیرت سے کہا، یہ سب سلیم نے کہا تھا؟ دلاور نے جواب دیا، نہیں۔ نازش نے دوبارہ پوچھا۔ دلاور نے صرف اتنا کہا کہ مردوں کے ارادے ان کے منہ سے نکلے بغیر بھی سمجھے جا سکتے ہیں۔ یہی وہ جملہ تھا جس نے نازش کے اندر آخری بچا ہوا بھروسہ بھی توڑ دیا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ شاید اس کے والد نے کبھی سلیم کے منہ سے وہ باتیں سنی ہی نہیں تھی جو 6 سال سے اسے بتائی جا رہی تھی۔ مگر ابھی ایک سوال باقی تھا، دلاور حسین اپنی نواسیوں کو چھپا کر آخر چاہتے کیا تھے؟ نازش نے علیحدگی کے کاغذ پر دستخط نہیں کیے۔ وہ کاغذ اپنے کمرے میں لے آئی اور رات بھر انہیں دیکھتی رہی۔ اگلی صبح اس نے چپکے سے سلیم کے ایک پرانے دستخط والے بینک فارم کی تصویر نکالی جو اس کے پاس محفوظ تھی۔ دونوں دستخط بظاہر ملتے تھے، مگر حرف سین کی آخری لکیر مختلف تھی۔ نازش نے کئی بار دیکھا اور اسے جعل سازی کا تجربہ نہیں تھا، مگر شک پیدا ہو چکا تھا۔ اس دن اس نے سلیم کو 6 سال بعد پہلی بار اپنی مرضی سے فون کیا۔ سلیم نے فون اٹھایا تو دونوں چند سیکنڈز کچھ بول نہ سکے۔ آخر نازش نے پوچھا، کیا تم نے علیحدگی کے کاغذ بھیجے ہیں؟ دوسری طرف سے فوری جواب آیا، نہیں۔ نازش کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ سلیم نے پوچھا، کون سے کاغذ؟ نازش نے جواب دینے کی بجائے کہا، کیا تم نے پہلی بیٹی کی پیدائش کے دن ابا سے کہا تھا کہ لڑکی کو گھر نہ لایا جائے؟ سلیم کی آواز بدل گئی۔ اس نے کہا، نازش، میں نے کبھی ایسا نہیں کہا۔ نازش نے دوسرا سوال کیا، دوسری بار تم نے کہا تھا کہ تم دوبارہ یہ سب برداشت نہیں کر سکتے۔ سلیم نے کچھ دیر بعد جواب دیا، میں نے دلاور صاحب کو فون پر کہا تھا کہ میں دوبارہ نازش کو بچے کی موت کے صدمے میں ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اگر ڈاکٹر کوئی خطرہ بتا رہے ہیں تو مجھے بتائیں، شاید اسی ریکارڈنگ کا آدھا حصہ تمہیں سنایا گیا تھا۔ نازش کے ہاتھ سے فون تقریباً چھوٹ گیا۔ سلیم نے پوچھا، میری بیٹیاں زندہ ہیں؟ نازش خاموش رہی۔ سلیم کی آواز میں ایسی بے بسی تھی کہ وہ پہلی بار 6 سال پرانے واقعات کو ایک بالکل نئے رخ سے دیکھنے لگی۔ اس نے فون بند کرنے سے پہلے صرف اتنا کہا کہ مجھے 2 دن دو، میں تمہیں سب بتاؤں گی۔ مگر دلاور حسین نے انہیں 2 دن نہیں دیے۔ اسی شام انہوں نے سکینہ کے گھر اپنے 2 آدمی بھیجے۔ انہوں نے کوئی دھمکی نہیں دی، بس کہا کہ چودھری صاحب نے بچوں کو شہر کے اچھے مدرسے اور ہاسٹل میں بھیجنے کا انتظام کیا ہے، صبح گاڑی آ جائے گی۔ سکینہ نے صاف انکار کر دیا۔ آدمیوں نے کہا، اماں، ہمیں مشکل میں نہ ڈالو۔ سکینہ نے دروازہ بند کر دیا اور اسے فوراً سے اندازہ ہو گیا کہ دلاور کو شک ہے، نازش سلیم سے رابطے میں آ گئی ہے۔
اس رات اس نے تینوں بچیوں کو گھر سے نکالا اور اپنی بیوہ بھانجی کے گھر لے گئی، جو اگلے گاؤں میں رہتی تھی۔ نور سب سمجھ رہی تھی اور راستے میں اس نے سکینہ کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، دادی کیا کوئی ہمیں آپ سے لے جائے گا؟ سکینہ نے کہا، جب تک میں زندہ ہوں کوئی زبردستی نہیں لے جائے گا۔ نور کچھ دیر خاموش رہی اور پھر بولی، وہ کتابیں دینے والے انکل برے آدمی ہیں؟ سکینہ نے اس کی طرف دیکھا۔ نور نے کہا، وہ مجھے دور سے دیکھ کر رو رہے تھے۔ سکینہ کا دل بھر آیا۔ اگلے دن نازش سکینہ سے ملنے پہنچی تو گھر خالی پڑا تھا۔ پڑوس کی عورت نے بتایا کہ سکینہ رات ہی کہیں چلی گئی ہے۔ نازش سمجھ گئی تھی، وہ سیدھی والد کے دفتر گئی۔ دلاور حسین میز کے پیچھے بیٹھے تھے۔ نازش نے پوچھا، آپ نے بچوں کو لینے آدمی کیوں بھیجے؟ دلاور نے کہا، کیونکہ تم اب میرے جذبات میں اب فیصلے کر رہی ہو۔ نازش نے کہا کہ وہ میری بیٹیاں ہیں۔ دلاور نے میز پر ہاتھ مارا، اور تم میری بیٹی ہو۔ میں تمہیں ایک استاد کے پیچھے اپنی اور ہماری نسل کی عزت تباہ نہیں کرنے دوں گا۔ نازش نے پہلی بار پوچھا، مسئلہ سلیم کی غربت تھی یا میری جائیداد؟ دلاور چند لمحے خاموش رہے۔ نازش نے آگے کہا، اگر میری بیٹیاں زندہ رہیں تو ایک دن میری جائیداد ان تک پہنچے گی۔ اگر میں سلیم سے الگ ہو کر فہد سے شادی کر لوں تو سب کچھ آپ کے اپنے خاندان میں رہے گا۔ یہی بات ہے نا؟ دلاور کے چہرے پر غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا، تم ان باتوں کو نہیں سمجھتی۔ تمہارے بعد جو کچھ ہے وہ غیروں کے گھر چلا جائے گا۔ میں نے ساری عمر زمین سنبھالی، کاروبار کھڑا کیا، کیا یہ سب ایک معمولی ماسٹر کے نام ہوتے دیکھتا؟ نازش نے لرزتی آواز میں کہا، اس لیے آپ نے میری بچیوں کو مجھ سے چھین لیا؟ دلاور نے فوراً کہا، میں نے انہیں مارا نہیں، میں نے انہیں ایک محفوظ رکھا۔ نازش چیخ پڑی، محفوظ؟ ایک ماں اپنی بیٹی کو رات کے اندھیرے میں کسی اور کے گھر چھوڑنا پڑے، اور باپ اپنی زندہ اولاد کے لیے 6 سال ماتم کرے، اسے آپ حفاظت کہتے ہیں؟ دلاور نے کہا، میں نے سوچا تھا کہ چند سال بعد تم خود سمجھ جاؤ گی، سلیم دل سے ہٹ جائے گا، فہد سے شادی ہو جائے گی، پھر بچیوں کو کسی اچھی جگہ رکھوا دیتے، تمہیں ان کی خبر بھی ملتی رہتی۔ نازش کو ایسا لگا جیسے سامنے بیٹھا شخص اس کا باپ نہیں، کوئی ایسا آدمی ہے جو انسانوں کی زندگی کو زمین کے کاغذات کی طرح ادھر ادھر رکھ سکتا ہے۔ پھر بھی میں نے اصل ثبوت بھی ابھی مکمل نہیں تھے اور بعد میں انکار کر سکتے تھے۔ نازش نے فیصلہ کیا، اس بار وہ صرف جذبات پر نہیں کھیلے گی۔ اس نے سلیم کو فون کیا اور سب بتایا۔ سلیم فوراً گاؤں آنے لگا، مگر نازش نے اسے روکا۔ اس نے کہا، اگر تم ابھی آئے تو ابا سب کچھ طاقت کا جھگڑا بنا دیں گے، ہمیں ایسا ثبوت چاہیے جسے وہ جھٹلا نہ سکے۔ سلیم نے بتایا کہ بشیرہ آیا نے چند دن پہلے اسے خود فون کیا تھا۔ وہ خوفزدہ تھی مگر بات کرنا چاہتی تھی۔ نازش اور سلیم اگلے دن شہر کے ایک چھوٹے سے پارک کے باہر اس سے ملے۔ 6 سال کے بعد دونوں ایک دوسرے کے سامنے تنہا کھڑے تھے۔ درمیان میں اتنی غلط فہمیاں تھیں کہ سلام کے بعد بھی کافی دیر گزر گئی، بات نہ کر سکا کوئی بھی۔ بشیرہ آئیں تو اس نے دونوں کو دیکھ کر آنکھیں جھکا لی۔ اس نے جو بتایا اس نے باقی سارے ٹکڑے جوڑ دیے، پہلی پیدائش سے لے کے۔ دلاور حسین نے اپنے ہسپتال کے مالک سے بات کر رکھی تھی، اگر لڑکا پیدا ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اگر لڑکی پیدا ہوتی تو سلیم کو بتایا جانا تھا کہ بچی نہیں بچی۔ دلاور کا خیال تھا کہ پہلی بیٹی کچھ عرصہ چھپا کر نازش کو سلیم سے الگ کیا جائے گا، مگر نازش نے بچی کسی یتیم خانے بھیجنے سے انکار کر دیا اور سکینہ کا نام لیا۔ دلاور نے مجبوری میں اجازت دی کیونکہ سکینہ غریب تھی، تنہا تھی اور ان کے خیال میں آنے سے اور قابو میں بھی رہ سکتی تھی۔ دوسری پیدائش پر بھی وہی منصوبہ دہرایا گیا۔ اس بار ایک خالی کفن سلیم کو دکھایا گیا۔
نازش کو سلیم کی ادھوری ریکارڈنگ سنائی گئی۔ تیسری بار بشیرہ کا ضمیر جواب دے گیا۔ اس نے ریکارڈ سے موت کا اندراج کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی وجہ سے رجسٹر میں بچی زندہ درج رہ گئی۔ بشیرہ نے روتے ہوئے کہا، میں نے پہلے ہی دن سچ بول دیا ہوتا تو تم دونوں کے 6 سال نہ جاتے۔ میں نوکری اور اپنے بیٹے کے علاج کے خرچ سے ڈرتی رہی۔ ہر بار خود کو سمجھاتی تھی بچیاں زندہ تو ہیں، کسی محفوظ جگہ پر ہیں، مگر یہ بھی ظلم ہی تھا کہ سلیم نے کچھ نہیں کہا۔ نازش نے بھی اسے برا بھلا نہیں کہا۔ دونوں کے پاس اپنے اپنے حصے کی غلطی دیکھنے کے لیے کافی کچھ تھا۔ سلیم نے آہستہ سے کہا، میں نے بھی سوال بہت دیر سے کیے۔ میں دلاور صاحب کی طاقت اور اپنے غم دونوں کے سامنے خاموش رہا۔ مجھے پہلی بار ہی اپنی بیٹی کی تدفین دیکھنے پر اصرار کرنا چاہیے تھا۔ نازش نے جواب دیا، اور مجھے تم سے پوچھنا چاہیے تھا۔ ابا سے نہیں۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر 6 سال کی دوری ایک ملاقات میں ختم نہیں ہو سکتی۔ اب ہم سب سے اہم کام بچوں کو محفوظ کرنا تھا۔ نازش نے ایک منصوبہ بنایا۔ 2 دن کے بعد دلاور حسین نے خاندان کے چند بڑوں کو حویلی میں بلایا تھا تاکہ نازش اور سلیم کی علیحدگی کے کاغذات مکمل کروائے جا سکے۔ انہیں یقین تھا کہ نازش آخر کار مان جائے گی۔ اسی مجلس میں نازش نے سچ سامنے لانے کا فیصلہ کیا۔ اسی دن حویلی کے بڑے کمرے میں فہد، 2 چچا، گاؤں کے امام صاحب اور ایک بزرگ رشتہ دار اور دلاور حسین بیٹھے تھے۔ نازش خاموشی سے آئی اور ایک طرف بیٹھ گئی۔ دلاور نے کاغذات اس کے سامنے رکھے۔ آج یہ سارا معاملہ ختم کر دو۔ نازش نے قلم اٹھایا، مگر دستخط کرنے کی بجائے پوچھا، ابا، اگر میری تینوں بیٹیاں زندہ ہوں تو؟ کمرے میں سرگوشی ہوئی۔ دلاور نے غصے سے کہا کہ پھر وہی فضول بات۔ اسی لمحے باہر سے بچوں کی آواز آئی۔ سکینہ دروازے پر کھڑی تھی۔ ایک ہاتھ میں عائشہ تھی، دوسرے ہاتھ سے مہرین کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اور نور اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ نازش انہیں دیکھتے ہی رونے لگی۔ نور نے پہلی بار اتنے بڑے گھر میں قدم رکھا تھا۔ وہ گھبرا کر سکینہ سے چمٹ گئی۔ چند لمحے کے بعد سلیم بھی اندر آیا۔ دلاور حسین کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا، تمہیں کس نے بلایا؟ سلیم نے جواب دیا، ان 3 بچیوں نے، جنہیں میں 6 سال سے مرا ہوا سمجھتا رہا تھا۔ کمرے میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ دلاور نے فوراً سے کہا، یہ سب جھوٹ ہے۔ کسی بھی بچے کو لا کر میرے خاندان پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ نازش نے اپنا موبائل فون میز پر رکھا اور ہسپتال کے رجسٹر کی تصویر دکھائی۔ پھر بشیرہ اندر آئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے سب کے سامنے وہی بیان دیا جو نازش اور سلیم کو دے چکی تھی۔ دلاور حسین نے اسے جھوٹا کہا، پیسے لینے کا الزام لگایا، مگر بشیرہ نے اپنے بیگ سے پرانی رسیدیں نکال دیں۔ ان میں ہسپتال کے خصوصی اخراجات دلاور حسین کے دفتر سے ادا کیے گئے تھے۔ ایک پرانی رسید پر ایک اضافی نوٹ تھا جس میں بچے کی فائل الگ رکھنے کی ہدایت تھی۔ پھر سلیم نے علیحدگی کے کاغذ اٹھائے اور کہا، یہ دستخط بھی میرے نہیں۔ اس نے سب کے سامنے اصل دستخط کیے۔ فرق واضح تھا۔ فہد کا چہرہ اتر گیا۔ نازش نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، تمہیں اس منصوبے کا کتنا پتہ تھا؟ فہد نے فوراً سے انکار کر دیا، مگر دلاور حسین نے غصے میں کہا، اسے کچھ بھی نہیں معلوم تھا۔ یہی جملہ کافی تھا۔ اگر کچھ تھا ہی نہیں تو انہیں فہد کو بچانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ نازش کے والد کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز اب بلند نہیں تھی۔ ابا، آپ نے ساری عمر مجھے سکھایا کہ خاندان کی عزت سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، مگر آج سمجھ آیا کہ عزت زمین، حویلی یا نام میں نہیں ہوتی۔ عزت اس بات میں ہوتی ہے کہ آدمی اپنے ہی بچوں کے ساتھ کتنا سچ بولتا ہے۔ دلاور حسین کے چہرے پر پہلے بار سختی کی بجائے تھکن دکھائی دی۔ اس نے کرسی پکڑ لی۔ شاید انہیں پہلی بار اندازہ ہوا تھا کہ جس چیز کو وہ خاندان بچانا سمجھ رہے تھے،
اسی نے ان کی بیٹی کا گھر، 3 بچیوں کا بچپن اور ایک باپ کے 6 سال چھین لیے تھے۔ انہوں نے کمزور آواز میں کہا، میں نہیں چاہتا تھا کہ تم مجھ سے دور چلی جاؤ۔ تم میری اکلوتی اولاد ہو، شادی کے بعد اگر تم شہر چلی گئی۔ سلیم کے ساتھ خوش تھی۔ پھر جب پہلی بیٹی ہوئی تو مجھے لگا اب میری جائیداد، میرا نام، سب ایک ایسے گھر میں چلا جائے گا جس پر میرا کوئی اختیار نہیں۔ میں نے سوچا تھا تم سلیم سے الگ ہو جاؤ گی اور واپس میرے پاس آ جاؤ گی۔ نازش نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، مجھے آپ اپنے پاس رکھنے کے لیے میری اولاد مجھ سے چھینتے رہے۔ یہ محبت نہیں تھی ابا جان، یہ اختیار تھا۔ کوئی کچھ دیر نہیں بولا۔ نور نے اتنے لوگوں کے درمیان اچانک نازش کو دیکھ کر سکینہ سے آہستہ سے پوچھا، دادی یہ وہی آنٹی ہیں نا جو ہمیں دیکھ کر روتی رہتی ہیں؟ سکینہ نے نور کا ہاتھ نازش کے ہاتھ میں رکھ دیا اور کہا، نہیں بیٹا، یہ تمہاری ماں ہے۔ نور نے نازش کو دیکھا۔ نازش گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ 6 سال کا فاصلہ اس ایک لمحے میں دونوں کے درمیان کھڑا تھا۔ نازش نے نور کو گلے لگانے کے لیے ہاتھ بڑھائے مگر ہاتھ روک لیے۔ اسے ڈر تھا کہ بچی شاید پیچھے ہٹ جائے۔ نور نے سکینہ کی طرف دیکھا۔ سکینہ نے سر ہلایا۔ نور آہستہ سے آگے بڑھی اور نازش کے گلے لگ گئی۔ نازش کا ضبط ٹوٹ گیا۔ مہرین کچھ سمجھ نہیں رہی تھی مگر جب اس نے نور کو نازش سے لپٹے دیکھا تو وہ بھی پاس آ گئی۔ سلیم چند قدم دور کھڑا رو رہا تھا۔ نور نے اسے دیکھا اور پہچان لیا۔ آپ کتابوں والے انکل ہیں؟ سلیم نے ہاں میں سر ہلایا۔ نور نے پوچھا، آپ ہمیں دور سے کیوں دیکھتے تھے؟ سلیم کے پاس کئی جواب تھے مگر اس نے صرف اتنا کہا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہیں میں پھر تمہیں کھو نہ دوں۔ اس دن کوئی فوری خوشگوار انجام نہیں ہوا۔ نازش بچوں کو لے کر فوراً سلیم کے گھر بھی نہیں چلی گئی۔ 6 سال کی غلط فہمیاں اور زخم چند آنسوؤں سے نہیں ختم ہو سکتے تھے۔ اس نے پہلے ہی سکینہ کے گھر ہی رہنے کا فیصلہ کیا تاکہ بچیاں آہستہ آہستہ اسے اور سلیم کو جان سکیں۔ سلیم روز شام گاؤں آتا، کبھی نور کے ساتھ سکول کا کام کرتا، کبھی مہرین کے لیے کاغذ کی کشتی بناتا، کبھی عائشہ کو گود میں لے کر گھنٹوں خاموش بیٹھا رہتا۔ شروع کے دنوں میں نور اسے ابا نہیں کہتی تھی۔ سلیم نے کبھی مجبور نہیں کیا۔ پھر ایک دن نور کی پینسل ٹوٹ گئی اور اس نے بے دہانی میں کہا، ابا دوسری پینسل دیں۔ سلیم چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے پینسل دے دی۔ باہر جا کر اس نے اپنی آنکھیں صاف کی۔ نازش اور سلیم کے درمیان بھی باتیں آہستہ آہستہ شروع ہو گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر الزام لگانے کی بجائے اپنی اپنی خاموشی کا حساب کیا۔ نازش نے مانا کہ اس نے اپنے والد کے اختیار کو سلیم کے کردار سے زیادہ مضبوط سمجھ لیا تھا۔ سلیم نے مانا کہ اس نے شور ہونے کے باوجود ہر مشکل وقت میں معاملات دلاور حسین کے ہاتھ میں چھوڑ دیے، کیونکہ اسے ان کے سامنے خود کو کمزور محسوس ہوتا تھا۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ اگر رشتہ دوبارہ بنانا ہے تو پرانے گھر کے جیسا نہیں ہوگا۔ اب کوئی تیسرا شخص ان کے درمیان بات نہیں لے کر آئے گا۔ جو سوال ہوگا وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔ دلاور حسین کے لیے سب کچھ سب سے زیادہ مشکل تھا۔ گاؤں میں خبر پھیل گئی مگر نازش نے کسی کے سامنے اپنے والد کی تذلیل نہیں کی۔ اس نے صرف اتنا ہی کہا کہ گھریلو معاملہ تھا اور جو حل ہو رہا ہے وہ قانونی طور پر ہسپتال کے خلاف کارروائی شروع ہوئی۔ بشیرہ نے بیان دیا، دلاور حسین کو بھی اپنے کیے گئے نتائج کا سامنا کرنا پڑا۔ نازش نے کچھ عرصے کے لیے ان سے تعلق محدود کر دیا۔ وہ بچوں کو حویلی نہیں لاتی تھی۔ دلاور کئی بار سکینہ کے گھر کے باہر گاڑی میں بیٹھا رہا مگر اندر آنے کی ہمت پیدا نہ ہو سکی۔ تقریباً 3 مہینے کے بعد ایک شام وہ جب پہلی بار اکیلا آیا، ہاتھ میں نہ تحفہ تھا نہ رقم،
سکینہ نے ہاتھ دروازہ کھولا، جو چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر کہا، میں بچیوں کو دیکھ سکتا ہوں؟ سکینہ نے جواب دیا، یہ فیصلہ نازش کرے گی۔ نازش صحن میں آ گئی۔ باپ بیٹی کئی ہفتوں کے بعد آمنے سامنے تھے۔ دلاور نے کہا، میں معافی مانگنے آیا ہوں۔ نازش نے فوراً جواب نہیں دیا، پھر کہا، معافی مانگنا آسان ہے ابا، اعتماد بحال کروانا اور واپس لگے گا۔ اور دلاور نے سر جھکا لیا۔ پہلی دفعہ شاید اس نے اپنی بیٹی کا فیصلہ بغیر بحث کے قبول کر لیا۔ نور دروازے کے پیچھے اسے دیکھ رہی تھی۔ دلاور کی نظر اس پر پڑی تو آنکھیں بھر آئیں۔ وہ آگے نہیں بڑھے، بس دور سے بولے، تم نور ہو؟ نور نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ دلاور نے کہا، میں تمہارا نانا ہوں۔ نور نے فوراً کوئی رد عمل نہیں دیا۔ چند لمحے کے بعد اس نے معصومیت سے پوچھا کہ پہلے آپ کہاں تھے؟ دلاور کے پاس اس سوال کا کوئی جواب آسان نہیں تھا۔ اس نے نظریں جھکا کر کہا، میں بہت بڑی غلطی کر بیٹھا تھا۔ سکینہ نے وہ منظر دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ کبھی کبھی سزا عدالت یا جیل نہیں ہوتی، کبھی ایک 6 سالہ بچی کا سیدھا سا سوال انسان کو اپنے پورے ماضی کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ وقت کے ساتھ حالات بہتر ہونے لگے، مگر کسی نے ماضی کو ایسے نہیں مٹایا جیسے کچھ ہو ہی نہ۔ نازش اور سلیم نے شہر میں الگ چھوٹا سا گھر لے لیا۔ نور اور مہرین نے اسکول جانا شروع کر دیا۔ عائشہ ابھی بہت چھوٹی تھی۔ سکینہ اکثر ان کے پاس رہتی، کیونکہ تینوں بچیاں اس کے بغیر سونے پر تیار نہیں ہوتی۔ نازش نے کبھی ان سے یہ نہیں کہا کہ سکینہ صرف چند سال تک ان کی دیکھ بھال کرنے والی عورت تھی۔ وہ کہتی کہ تمہاری 2 مائیں ہیں، ایک نے تمہیں جنم دیا اور دوسری نے تمہیں اس وقت سینے سے لگایا جب تمہیں دنیا سے چھپایا جا رہا تھا۔ دلاور حسین نے اپنی جائیداد کے کاغذات بھی بدل دیے۔ انہوں نے پہلی بار اپنی مرضی کی بجائے نازش کے حق کو تسلیم کیا۔ انہوں نے فہد کو کاروبار سے الگ نہیں کیا، کیونکہ یہ ثابت نہیں ہوا تھا کہ وہ پورے منصوبے میں شامل تھا، مگر خاندان کے معاملات میں اس کا اختیار محدود کر دیا گیا۔ سب سے بڑی تبدیلی دلاور کے اندر آئی، اور وہ اب بھی وہی مضبوط اور ضدی آدمی تھا، مگر اسے معلوم ہو گیا تھا کہ کسی کو اپنے پاس رکھنے کے لیے اس کی آزادی چھین لینا محبت نہیں ہوتی۔ تقریباً 1 سال کے بعد نور کی سالگرہ پر پورا خاندان پہلی بار ایک جگہ جمع ہوا۔ سکینہ صحن میں بیٹھی بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ نازش چائے لے کر اس کے پاس اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ سکینہ نے کہا، اب تو تم خوش ہو؟ نازش نے دور سلیم کو دیکھا، جو مہرین کی سائیکل پکڑے اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ پھر عائشہ کو دیکھا، جو دلاور حسین کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، خوش ہوں اماں، مگر ایک بات ہمیشہ یاد رہے گی، اگر میں پہلے دن سلیم سے ایک سیدھا سوال پوچھ لیتی تو شاید ہماری زندگی کے 6 سال نہ جاتے۔ سکینہ نے کہا، اور اگر سلیم پہلے دن تم سے پوچھ لیتا تو بھی شاید نہ جاتے۔ رشتے ہمیشہ بڑے جھوٹ سے نہیں ٹوٹتے بیٹی، کبھی کبھی درمیان میں آنے والی ایک بات کو سچ مان لینے سے ٹوٹتے ہیں۔ سکینہ نے نازش نے سکینہ کا ہاتھ پکڑا۔ اسی لمحے نور دوڑتی ہوئی چلی آئی اور دونوں کے درمیان بیٹھ گئی۔ اس نے سکینہ سے پوچھا، دادی، میری پیدائش والے دن آپ خوش ہوئی تھیں؟ سکینہ ہنس دی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے نور کا ماتھا چوما اور کہا، اس دن مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم کون ہو، بس اتنا معلوم تھا کہ ایک ننھی سی جان میرے ہاتھ میں دے دی گئی ہے اور اسے محفوظ رکھنا ہے۔ نور نے نازش کی طرف دیکھا، پھر سکینہ کی طرف، اور دونوں کو ایک ساتھ گلے لگا لیا۔ 6 سال تک جو 3 بچیاں ایک راز سمجھی جاتی رہی تھیں، وہی آخر کار ایک ٹوٹے ہوئے خاندان کو یہ سکھا گئی تھیں کہ دولت، زمین اور خاندانی نام سے زیادہ قیمتی چیز اعتماد ہوتا ہے، کیونکہ جہاں سوال پوچھنے کی جگہ خوف لے لے اور سچ کی جگہ تیسرے شخص کی جگہ
بات لے لے، وہاں اچھے سے اچھا رشتہ بھی غلط فہمی میں دفن ہو سکتا ہے، اور جہاں لوگ اپنی غلطی مان کر سچ کا سامنا کر لیں وہاں دیر سے ہی صحیح گھر دوبارہ بس سکتا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرا انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔